بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور میری دینی بہنوں، لا آف اسلام یوٹیوب چینل میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوگے۔ میرے عزیز بھائیوں اور میری دینی بہنوں، آج آپ حضرات کی خدمت میں نماز کا ایک بہت اہم مسئلہ لے کے حاضر ہوا ہوں۔ نماز کی جو شرطیں ہیں، میں ڈائریکٹ بات کرنے جا رہا ہوں، کوئی ادھر ادھر کی کوئی بات نہیں کر رہا۔ نماز کی جو شرطیں ہیں، 7 شرطیں، ان کو اچھے سے سمجھ لیجئے، پھر انشاءاللہ اگلی بات کریں گے۔ نماز میں 7 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 بدن کا پاک ہونا، نمبر 2 کپڑوں کا پاک ہونا، نمبر 3 سطر کا چھپانا، نمبر 4 جس جگہ نماز پڑھی جائے اس جگہ کا پاک ہونا، نمبر 5 وقت کا پہچاننا، نمبر 6 قبلہ رخ کھڑا ہونا، نمبر 7 دل سے نماز کی نیت کرنا۔ یہ نماز شروع کرنے سے پہلی 7 شرطیں ہیں۔ لوگ ان کو فرض کہتے ہیں، جبکہ یہ فرض نہیں ہے بلکہ شرطیں ہیں۔ نماز کے تو 6 فرض ہیں، دھیان سے سنیں، نماز کے 6 فرض ہیں۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ کہنا، یعنی کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ عورت کے لیے کندھوں تک اور مرد حضرات کے لیے کانوں تک اٹھا کے باندھ لینا۔ نمبر 2 قیام کرنا، یعنی کہ سیدھا کھڑا ہونا۔ نمبر 3 قرات کرنا، یعنی کہ قرآن کریم کی کوئی ایک سورت پڑھنا یا ایک بڑی آیت کا پڑھنا یا 3 چھوٹی آیت کا پڑھنا، یہ قرات کہلاتا ہے۔ نمبر 4 رکوع کرنا۔ نمبر 5 ایک رکعت میں 2 سجدے کرنا۔ نمبر 6 قاعدہ آخرہ میں اتحیات کے بقدر بیٹھنا۔ یہ نماز کی 7 شرطیں شروع میں نے بتائی ہے اور 6 فرض بتائے ہیں۔ اب یہاں میں جو مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو وہ سمجھ لیجئے۔ اگر نماز کی 7 شرطوں میں سے نماز شروع کرنے سے پہلے کوئی ایک شرط بھی چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوگی، اور اگر نماز شروع کرنے کے بعد کوئی ایک شرط ایسی ہو کہ اس میں کوئی تردد، کوئی تغیر پیدا ہو جائے، مثلا آپ نے نماز کی نیت باندھی اور آپ کا سطر کھل گیا، تو اگر سطر 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے بقدر کھلا رہا تو اب آپ کی نماز فاسد ہو گئی، آپ کی نماز ٹوٹ گئی۔ یہ مرد حضرات کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے۔ عورتوں کا سطر کیا ہے؟ سر کے بالوں سے لے کے ٹخنے تک، سر کے بالوں سے لے کے ٹخنے تک پورا جسم سطر میں داخل ہے۔ اگر عورت کا دوپٹہ باریک ہے جس میں سے اس کے بال نمایاں ہوتے ہیں، نظر آتے ہیں، تو اس کی نماز ہی شروع نہیں ہوئی، لہذا اس کو کوئی موٹا دوپٹہ لے کے دوبارہ سے نماز پڑھنی ہوگی۔ اور اگر دوپٹہ تو موٹا تھا لیکن بال 1/4 باہر آ گئے ہو، سر کے بال 1/4 دوپٹے سے باہر آ گئے ہو، تو بھی نماز فاسد ہو گئی۔ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے بقدر اگر بال باہر آ گئے سر کے دوپٹے سے تو بھی نماز فاسد ہو گئی، نماز ٹوٹ گئی۔ اگر عورت کا گلا کھل جائے یا پیچھے سے گلا کھل جائے یا آستین کھل جائے 1/4، یہاں سے یہ دیکھ لیجئے کوہنی سے لے کے، اور یہ گانٹھ جو ہوتی ہے گٹے کی، اس کو 4 حصے کرے، اگر 1/4 کھل جائے تو بھی نماز فاسد ہو گئی۔ شرط یہ ہے کہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے بقدر اگر کھل گیا ہو، اور اگر اس سے کم کھلا، یعنی کہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے پہلے جتنی دیر میں 3 مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہیں اتنی دیر ہونے سے پہلے آپ نے اپنے سطر کو ڈھانپ لیا تو آپ کی نماز درست ہو جائے گی، پھر آپ کی نماز نہیں ٹوٹی۔ اور اگر اتنی دیر کھلا رہ گیا یا اس سے زیادہ کھلا رہ گیا تو پھر نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو یہ سطر کے تعلق سے ہو گیا عورتوں کے۔ مرد حضرات کا سطر جو ہوتا ہے وہ ناف سے لے کے گھٹنے کے نیچے تک ہوتا ہے، یعنی کہ جو پنڈلی کا گوشت ابھرا ہوا ہے اس تک جو ہے مرد کا سطر ہوتا ہے، ناف ڈھکی ہوئی ہو اور وہ پنڈلی کا جو گوشت ہے جہاں ابھرا ہوا گوشت شروع ہوتا ہے اس کا تھوڑا اور زیادہ لے لیجئے احتیاطاً، تو وہاں تک پورا سطر ہوتا ہے مرد کا۔ اب جو مرد حضرات ٹی شرٹ پہن کے اور جینس پہن کے نماز پڑھتے ہیں تو جب وہ رکوع میں جاتے ہیں، میری بات دھیان سے سنیں، جب وہ رکوع میں جاتے ہیں تو رکوع کرتے وقت ان کی یہ سرین، یعنی کہ پیٹھ جو ہے، یہ ٹی شرٹ اوپر ہو جاتی ہے اور سرین ان کی نظر آنے لگتی ہے۔ سرین کیا ہوتی ہے؟ نظر آنے لگتی ہے۔ اب چونکہ رکوع میں گئے ہوئے ہیں اور 3 مرتبہ آپ یہ پڑھ رہے ہیں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، تو اتنی دیر آپ کا سطر کھلا رہا تو آپ کی نماز ٹوٹ گئی۔
اور اگر اتنی دیر سے پہلے یعنی کہ رکوع مکمل کرنے سے پہلے 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم یا 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے پہلے آپ اپنے سطر کو درست کر لیتے ہیں تو آپ کی نماز درست ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر کسی کا سطر کھل جاتا ہے سجدے میں اگر سطر کھل جاتا ہے اور وہ پورے سجدہ کھلا رہتا ہے تو بھی نماز ٹوٹ گئی، اب اس کو دوبارہ سے نماز پڑھنی ہوگی۔ یاد رکھے عورت مرد سب کے لیے سطر کھلنے میں یکساں حکم ہے، ایسا نہیں کہ بھئی مرد کا زیادہ دیر کھلا رہ گیا تو نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی، یا عورت کا زیادہ دیر کھلا رہ گیا تو نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی، نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ یکساں یعنی کہ ایک جیسا حکم ہے دونوں کے لیے۔ امید ہے کہ اس مسئلے کو سمجھیں گے۔ بہت سے حضرات جو ہے نا ساری چیزوں کو فالو کر لیتے ہیں، لیکن جب نماز کی باری آتی ہے، اور یہ بات میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج جب جمعہ کی نماز پڑھا کے ہم مسجد سے باہر آئے تو لوگ سنتیں پڑھ رہے تھے، تو اس میں ہم نے دیکھا کہ بہت سے لوگ جو جینس ٹی شرٹ پہنے ہوئے تھے تو ان کا سطر کھلا ہوا تھا رکوع اور سجدے کی حالت میں، اور وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ ان کو یہ معلوم ہی نہیں کہ بھئی نماز ٹوٹ رہی ہے اس سے۔ نماز توڑنے والی چیزوں کو یاد کر لیجئے۔ اچھی بات ہے آپ تبلیغی جماعت میں وقت لگاتے ہیں، اچھی بات ہے آپ جو ہے کسی عالم کے پاس بیٹھ کے دین کی باتیں سن رہے ہیں، لیکن مسائل سیکھیں۔ اگر آپ مسائل نہیں سیکھیں گے تو آپ جو ہے اللہ نہ کرے کہیں آپ کا قدم گمراہی کی طرف نہ چلا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایک مسئلہ سیکھتا ہے وہ 1000 رکعت نماز نفل پڑھنے سے زیادہ افضل ہے، خواہ وہ اس وقت کا عمل ہو، یعنی کہ وہ مسئلہ اس وقت عمل پیرا ہو یا نہ ہو۔ مثلا ایک آدمی وضو کیے بیٹھا ہے لیکن مسئلے سیکھ رہا ہے تیمم کے، تو اگر تیمم کا مسئلہ سیکھ لیا جبکہ وہ تو وضو کیے بیٹھا ہے، اس کی ضرورت تو نہیں تھی تیمم اس وقت، لیکن اس نے مسئلہ سیکھا ہے، تیمم کا طریقہ سیکھا ہے، تیمم کے فرائض سیکھے ہیں، تیمم کی سنت سیکھی ہے، تیمم کرنے کا طریقہ سیکھا ہے، کچھ سیکھا ہے اس میں سے ایک مسئلہ سیکھا، اور ایک شخص جو ہے 1000 رکعت نماز نفل کی نیت باندھ کے کھڑا ہو گیا، تو یہ 1000 رکعت نماز نفل کی جو نیت باندھ کے کھڑا ہوا ہے، یہ ایک مسئلہ سیکھنے والا اس 1000 رکعت نفل نماز پڑھنے والے سے بہتر ہے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے شروع کے ٹکڑے میں یہ فرمایا کہ جو شخص قرآن کی ایک آیت سیکھ لیتا ہے تو وہ 100 رکعت نماز نفل پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ تو پتہ یہ لگا کہ ہمیں قرآن بھی سیکھنا ہے اور مسائل بھی سیکھنے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ اس کو بھی کھول کے دیکھ سکتے ہیں کہ ہر مسلمان عاقل بالغ، یہاں مردوں کا تذکرہ ہے، خاص عورت کا نام نہیں آیا، یہ نہیں آیا کہ مؤمنون مؤمنات، ایسے نہیں آیا، بلکہ یہ آیا ہے کہ مومنوں پر، اس میں مرد عورت سبھی داخل ہے، مومنوں پر مسلمانوں پر اتنا علم حاصل کرنا فرض عین ہے جس سے کہ وہ حرام اور حلال سیکھ لے، اللہ کے احکام کیا ہے، مخلوق کے حقوق کیا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق کیسے زندگی گزارے، اتنا وہ سیکھ لے، یہ اس کے اوپر فرض عین ہے۔ تو آپ جو ہے اگر خواتین ہیں تو اپنے شوہر کو کہے کہ وہ آپ کو جو ہے مسائل سکھائے، اگر وہ خود نہیں جانتے تو علماء کی مجلس میں ان کو بھیجا کرے، ان کو کہے کہ آپ علماء کے ساتھ جڑے، ان سے مسائل سیکھ کے ہمیں گھر میں سکھائے۔ اور اگر ایسا ہو سکے کہ آپ اپنے شوہر کو اللہ کے راستے میں یعنی کہ تبلیغی جماعت میں بھیج کے وہاں ان کو مسائل وغیرہ سکھوا کے پھر آپ خود سیکھ لے گھر آ کے، تو پھر اس سے بھی آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ رہا یہ مسئلہ کہ عورت کا تبلیغی جماعت میں جانا کیسا ہے یا نہیں، تو اس کے لیے آپ میرا دوسرا یوٹیوب چینل مفتی عمر صدیقی قاسمی، اس پہ وزٹ کر سکتے ہیں، اس کو وہاں سمجھ سکتے ہیں اس مسئلے کو۔ امید ہے کہ بات کو سمجھیں گے اور عمل پیرا ہوگے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔